کیا؟ اور ایک مقام پہ فرمایا ھدی للناس، سب انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، تو پھر کوئی فرق بھی تو ہوگا نا، عام انسانوں کو ہدایت دینا اور متقین پرہیزگاروں کو ہدایت دینا۔ فرق یہ ہے کہ عام انسانوں کو ھدی للناس قرآن میں سب انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت یہ ہے بتا دیتا ہے بھائی اور آ جائے، یہ سیدھا راستہ جاؤ، عام انسانوں کو بتا دیتا ہے وہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، جاؤ۔ آپ سمجھ گئے؟ اب اس سیدھے راستے میں شیطان بھی پھر رہا ہے اور شیاطین بھی پھر رہے ہیں، وہ بچ جائیں، وہ اچک کے لے جائیں، پھر وہ جانے اور راستے والے جانے۔ عام انسانوں کو صرف بتا دیتا وہ سیدھا راستہ ہے، ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، چلو جاؤ۔ اور متقین کو جو ہدایت دیتا ہے، متقین اگر کوئی متقی ہو جائے تو انہیں ہدایت دیتا ہے منزل پہنچانے کی۔ انہیں کیا ہدایت دیتا ہے؟ تو منزل کی ہدایت متقین کو دیتا ہے، ھدی للمتقین۔ جب قرآن منزل کی ہدایت متقین کو دیتا ہے تو منہاج القرآن کیا دے گا؟ یہ تو پہلے ہی قرآن کا راستہ ہے، یہ تو پہلے ہی قرآن کا راستہ ہے۔ اور متقین کی جو پہلی شرط بیان کی کہ متقین کون ہیں؟ جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے، منزل کی طرف لے جاتا ہے، وہ کون ہے؟ اب اگلی سنیں، اس تعریف کا پہلا عنصر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ بس میں یہاں تک آپ کو قرآن مجید کا یہ درس دے دیا، میں نے سمجھانا چاہتا تھا، دراصل اس یقین اور شک کی کیفیت کو ان 3 آیتوں کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ بس ایسے ہی خیال آ گیا بات شروع کرتے ہی، پہلے ذہن میں نہیں تھا، بس ایسے ہی بات شروع کی تو سٹرائک ہوا، میں نے کہا اس پر بات کروں اور پھر آگے چلوں۔ فرمایا کہ متقین کون ہیں؟ آپ 3 چیزوں کا لنک سمجھ گئے نا۔ فرمایا کہ سفر کی ابتدا تبھی کرو اگر شک کی گرد دور ہو جائے، یقین کے ساتھ چلو، شک کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اور دوسری بات کر دی اس لیے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے 2 قسموں کی، شک والے ہوں تو بتا دیتا ہے وہ راستہ جا رہا ہے، سیدھا راستہ ہے، جاؤ۔ یقین والے ہوں تو انہیں منزل کی طرف لے کے چلتا ہے، متقین کو منزل کی طرف لے کے چلتا ہے۔ اور متقین کی تعریف بیان کی، 5 صفات بیان کی، کتنی؟ شروع میں ہی 5، مگر 5 صفات میں جو پہلی بنیاد ہے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، ملے گا یا نہیں ملے گا، کب آئے گا، کہاں تک پہنچے ہیں، کتنا رہ گیا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتے۔ جو یہ پوچھتے ہیں فرمایا ان کے لیے چھٹی، بھاگ جاؤ، وہ تو شک کی گرد میں ہیں، ان کے لیے قرآن منزل پہ پہنچانے کی ضمانت ہی نہیں دیتا۔ کیا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے پوری زندگی میں جو کچھ پڑھا ہے ذخیرہ قرآن کا، حدیث کا، سنت کا، سیرت طیبہ کا، جو کچھ اپنی ساری زندگی میں پڑھا ہے، مجھے پوری زندگی میں صحابہ کرام میں سے یہ جملہ کہیں نہیں ملا 23 برس کی پوری آقا علیہ السلام کی جد و جہد میں کہ انقلاب کب آئے گا، فتح کب ہوگی، ہم غالب کب آئیں گے۔ یہ جملہ 23 برس میں مجھے کسی صحابی کی زبان سے میری زندگی میں مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ چونکہ وہ ایمان بالغیب کا سودا کر کے چلے تھے، یؤمنون بالغیب، ان کے سودے کی بنیاد ہی اور ہے۔ اور پھر ہماری اور ان کی حالت میں فرق کتنا ہے، ہم میں سے کتنوں کی گردنیں کٹ گئی ہیں، کتنوں نے وطن چھوڑ دیے ہیں،
کتنوں نے مکہ سے ہجرت کر دی، کتنوں نے ابو جہل، ابو لہب اور قریش کے پتھر کھا لیے ہیں، کتنوں کے گھر جل گئے، کتنوں نے خون دے دیے، کتنوں نے بھوک کٹی، کتنوں نے بلال جیسی اذیتیں سہ لی ہیں، کتنے ہم میں سے غاروں میں چھپے رہے اور کتنے ہجرت کر گئے، کتنے بدر میں پہنچے ہیں ہم میں سے، کتنوں کے جسم ابھی تک احد میں لہولہان ہوئے، کتنوں نے خندقیں کھودی ہیں۔ 83 جنگیں ہوئی 10 سال میں، کتنی؟ 83، 40 کے قریب غزوات اور 40 کے قریب سرایا، جس میں آقا علیہ السلام نہیں گئے، شریک نہیں ہوئے، صحابہ کو بھیجا، جنگی مہمات 83۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل تو حق ان کا بنتا تھا جو ہر روز قربانیاں دیتے تھے، گھر لٹا دیتے تھے اور چادر ٹانکوں کے ساتھ، کانٹوں کے ساتھ چادر سی لے کے آ جاتے تھے، اور کیا گھر چھوڑ آئے ہو یا رسول اللہ؟ گھر تو صرف اللہ اور اس کا رسول رہ گیا ہے، باقی سب کچھ ادھر لے آئے۔ قربانیاں یہ تھی۔ اور کسی نے پوچھا سیدنا علی سے زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب ہی کبھی زندگی میں نہیں ہوا۔ مال کی قربانیاں، جان کی قربانیاں، وطن کی قربانیاں، کاروبار کی قربانیاں، عزت و آبرو کی قربانیاں، سکھ چین اور آرام کی قربانیاں، لہولہان ہوتے تھے، اور یہ سارا کچھ حق تو ان کا بنتا تھا نا کہ تھک کے کسی وقت پوچھتے یا رسول اللہ اب کتنا سفر باقی رہ گیا ہے؟ میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ یا رسول اللہ ابھی کتنا سفر اور باقی ہے، کب غلبہ ہوگا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ فتح کب آئے گی؟ کب غلبہ حق ہوگا؟ ہمارا انقلاب کب آئے گا؟ سعودی پورے عرب کی سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا کب لہرائے گا؟ اور آپ نے فرمایا شرق سے غرب تک امت کی حکومت دیکھ رہا ہوں، کب آئے گی؟ حق تو ان کا بنتا تھا نا کہ وہ پوچھتے کب آئے گا، جنہوں نے قربانیوں اور وفاؤں کی انمٹ اور بے مثال داستانیں رقم کر دی تھی، قربانیوں کی، وفاؤں کی۔ حق ان کا بنتا تھا کہ کبھی کبھار پوچھ لیتے یا رسول اللہ کتنا سفر کر لیا ہے، کتنا رہ گیا ہے، کب آئے گا؟ میری آج کی بات کو بار بار زندگی میں سنتے رہنا، اس کے کیسٹ کو بار بار سننا، کہ جنہوں نے انمٹ اور بے مثال تاریخ رقم کر دی تھی قربانیوں کی، ان کا حق بنتا تھا کہ یا رسول اللہ کب آئے گا انقلاب اور کتنا سفر باقی رہ گیا ہے۔ تو میں نے ایک جملہ بولا کہ 23 برس کی آقا علیہ السلام کی جد و جہد اور حضور کے دور بعثت میں قربانیوں کی 23 برس کی تاریخ میں یہ جملہ مجھے نہیں ملا ظاہری زندگی میں، جتنا کچھ کھنگالا ہے کہ کب آئے گا۔ اس لیے بات سمجھیں کہ وہ یہ سودا کر کے نہیں چلے تھے کہ کب آئے گا، ان کا سودا تھا آئے گا، بس۔ کیوں آئے گا؟ مصطفیٰ نے فرما دیا ہے آئے گا۔ اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، آئے گا، یہ یقین ہے، ایمان ہے۔ کیوں؟ ہمارے پیغمبر نے فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کامیابی کا یقین تھا۔ جنہیں کامیابی کا یقین ہوتا ہے وہ کب کب میں نہیں پڑھتے، وہ کب میں ان بن بن بن، وہ ان میں نہیں پڑھتے۔ یہ سارا شک کا تانا بانا ہے، آپ سمجھ لیں۔ یہ شیطان کے حربے اور حملے ہیں، وہ ڈالتا ہے یوسوس فی صدور الناس، وہ سجاتا ہے کب آئے گا، کتنا سفر ہو گیا ہے، پوچھو تو صحیح بھئی کتنا باقی رہ گیا ہے، اب آپ کہاں کھڑے ہیں، کتنا ایک وقت باقی ہے، کب آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ یہ سارے سوالات ایمان اور رحمان اور قرآن کی طرف سے تو آتے ہی نہیں، یہ سب سوالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اس کو یوسوس فی صدور الناس کہتے ہیں، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اب آپ ایمان سے تھوڑی دیر سوچئے کب آئے گا، آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، کہیں ہم ہٹ تو نہیں گئے راستے سے، انقلاب اوجھل تو نہیں ہو گیا،
کب آئے گا, کتنا فاصلہ کر لیا, کتنا رہ گیا, ان سارے سوالوں کو اکٹھا کریں, ایک سیٹ آف کوسچنز. اب تھوڑی دیر تأمل کریں, ایمان سے کہیے کہ یہ ایمان اور یقین کی سمت سے یہ سوال آتے ہیں یا وسوسہ کی سمت سے آتے ہیں. آپ خود ڈٹرمن کریں, آنکھیں بند کریں نا 1 منٹ اور دیکھیں کیا یقین یہ سوالات اٹھاتا ہے یا وسوسہ اٹھاتا ہے. آپ بالکل ایک فیصلہ کر لیں گے یہ سوالات کی اوریجن کیا ہے, کہاں سے, کس چشمے سے آتے ہیں, یقین کے چشمے سے کہ وسوسہ کے چشمے سے ہیں, بولیے نا. تو وسوسہ ایمان کی طرف سے ہے کہ شیطان کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. تو اس نے بات شروع کی یؤمنون بالغیب سے, بن دیکھے ماننا, یہ ایمان ہے, اور قرآن کی بات ختم کی یوسوس فی صدور الناس, اینڈ پر اس نے کہا اب جس کو وسوسہ آئے وہ سان لے کے وہ شیطان کی طرف سے. بگننگ کی یقین سے کے مضمون سے اور اینڈ کیا قرآن کا وسوسہ کے مضمون پر. مقصود سمجھانا یہ تھا کہ یقین سے چلو گے تو منزل پاؤ گے, اور اگر وسوسہ آئے گا تو وہ پھر شیطان سمجھ لو تمہیں بہکا گیا. تو اینڈ اس لیے کیا کہ اس وسوسہ سے بچتے رہنا. قل اعوذ برب الناس, میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے سے. اب آپ سمجھ گئے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور یہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں یہ دونوں قسموں کے لوگ ہوتے ہیں, شیطان کے جنات کے قبیلے سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں کے قبیلوں سے بھی ہوتے ہیں, انسان بھی ہوتے ہیں. دونوں سمتوں سے وسوسہ آتا ہے. تو سب سے پہلی جو آج کی اس نشست میں بریفنگ کی میں نے جو بنیاد آپ کی رکھی ہے وہ وسوسہ سے نکلیں, اس لیے کہ وسوسہ سے اور کسی کو نقصان نہیں ہے, خود آپ کو نقصان ہے اور آپ کے مشن کو نقصان, کہ وسوسہ کے ساتھ سٹرگل کرنے والے کا کچھ حاصل ہونا ہی نہیں. 20 سال نہیں یا 20,000 سال لگے رہے, وہ سارا ہی برباد گیا وقت, وہ وقت سارا برباد گیا. وسوسے سے تو سفر ہی طے نہیں ہونا, وسوسے سے تو ہدایت ہی نہیں ملنی. آپ جتنی سٹرگل کر لیں, جتنی سٹرگل کر لیں, وہ ساری نیکیوں کا اجر اور ثواب تو ملتا رہے گا. اللہ پاک ثواب کو رائے گاں نہیں جانے دیتا, مگر ہدی للمتقین, وہ جو منزل پر پہنچانا تھا وہ نہیں پہنچاتا, کہ اللہ وسوسے والوں کو نہیں پہنچاتا, یہ ان کا حق ہی نہیں ہے. وہ منزل پر پہنچاتا ہے یقین والوں کو. کیا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین, وہ یقین والوں کو پہنچاتا ہے. اور آپ نے دیکھا متقین کی جو تعریف کی, 5 نکاتی تعریف, کیا اس کا افتتاح کیا الذین یؤمنون بالغیب, افتتاح کیا بن دیکھے ماننے سے, اور اختتام کیا وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ نہیں کہا کہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں, یہ نہیں کہا, ذرا بات کو دیکھیں, یہ نہیں کہا کہ آخرت پر نہ, فرمایا آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین کا لفظ زور سے کیوں بیان کیا؟ ایقان, اور ایقان یقین سے بھی اونچا ہے. آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شے ہے جو نظر نہیں آنی ساری زندگی میں. اس نے کہا جو نظر نہیں آنی اس پر کامل یقین رکھو تو ہدایت آئے گی. اور اگر نظر آنے کی پیچھے ہی پڑے رہو ساری زندگی, ابھی تک نظر تو کچھ نہیں آیا, آثار تو نظر نہیں آ رہے, آثار تو اور ہی بدلے ہوئے ہیں بالکل, تو اور ہی لوگ چھا گئے پوری دنیا میں اور کچھ اور کا اور ہوا پڑا ہے, آثار تو کچھ اور ہیں. تو اگر یہی دیکھتے رہو گے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. یہ فکری نظریاتی انقلابی تحریک کے آئیڈیالوجی میں اور ایک ڈرامائی اور تماشائی قسم کے بلبلوں میں کاموں میں یہ ایک فرق ہوتا ہے. بڑے ڈرامائی تماشائی
لوگ بھی آتے ہیں اور وہ جماعتیں بھی آتی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں اور جیت ہار بھی ہوتی رہتی ہے، مگر ان میں اور ایمان اور یقین کے ساتھ نظریاتی فکری کام کرنے والی تحریکوں میں یہ بنیادی فرق ہوتا ہے۔ یہ بنیادی کہ ان کی ابتدا بھی بن دیکھے ایمان سے ہوتی ہے اور ان کی انتہا بھی بن دیکھے یقین ایقان سے ہوتی ہے۔ ابتدا ان کی ایمان ہے، انتہا ان کی ایقان ہے۔ اس دو لفظ یاد کر لیں، ابتدا ان کی ایمان ہے اور انتہا ایقان ہے، اور وہ بھی بن دیکھے ہے، یہ بھی بن دیکھے۔ یہ ہے بنیادی تصور، بلکہ بنیادی تصورات کی بھی بنیاد۔ کیا؟ جب ہم اس پہ پڑھتے ہیں نا بحث میں، سمجھ گئے ہم ہٹ گئے ہدایت کی راہ سے، شیطان حملہ کر گیا، وسوسہ، اس کا حملہ کیا ہے؟ وسوسے کا ایک بیج ہے، اندر ڈال دیتا ہے، جراثیم ہے وسوسہ۔ وسوسہ جرثومہ ہوتا ہے، جرمز ہوتے ہیں، اندر ڈال دیتا ہے، بس وہ پھر کام کرتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، وہ پھر بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، پورے کے پورے جسم اور پورے خون کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، وہ انفیکشنز بناتے رہتے ہیں۔ اس نے اندر وسوسہ کا ایک بیج ڈال دینا ہے، ایک جرثومہ ڈال دینا ہے، بس۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ اس نے سب سے پہلا کام یقین کی جڑ کاٹ دینی اور یقین کو ہٹا کر اس کی جگہ شک کو بٹھا دینا ہے۔ بگننگ ہی یہیں سے ہے اس کی۔ اور شک پھر سوالات پیدا کرتا ہے، پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ ان سوالات میں پڑ جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ راستے سے ہٹ گیا، منزل گئی جہاں کی تھی، سفر گیا جہاں کا گیا تھا۔ اب جو شک نے سوالات کیے، اس کی ساری خدمت انقلاب کی یہی ہے کہ بس وہ سوالات ہی اٹھائے جا رہا ہے، اس بحث میں وقت برباد کیے جا رہا ہے۔ آپ بات کو سمجھے ہیں نا؟ شیطان اس کام میں لگا دیتا ہے کہ اس کا عمل رک جاتا ہے، اس کی جد و جہد رک جاتی ہے، منزل کی طرف بڑھنا رک جاتا ہے، اور وہ سارا رات دن جو وہ میں تو ساری رات جی میرے اخلاص کا یہ عالم، میں سوچتا ہی مشن کے بارے میں رہتا ہوں، میں تو رات دن سوچتا ہی مشن کا ہوں، میرا اوڑھنا بچھونا مشن ہے۔ سچ ہے، مشن کے بارے میں ہی سوچتے ہو، کوئی شک نہیں، پر یہ بھی سوچو کہ سوچتے کیا ہو۔ یقین سے سوچتے ہو کہ وسوسے میں سوچتے ہو؟ سوچتے تو رات دن مشن کا ہو، لیکن اگر وہ وسوسہ ہی سوچتے رہتے ہو تو پھر وہ شیطان کی سوچ ہے، وہ مشن کی اور ہدایت کی اور ایمان اور ایقان کی سوچ۔ اس لیے اس رات دن کے سوچنے سے نکلتا کچھ نہیں۔ کیا؟ پھر جتنا سوچتے ہیں مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی وہ مرض بڑھتا جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ وسوسہ جن دلوں میں پڑ جائے، یہ دل کی مرض ہے، یہ دل کی، جن دلوں میں وسوسہ اور شک پڑ جائے، یہ دل کی مرض ہے۔ اور یاد رکھ لیں، دل کی مرض وسوسہ اور شک، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑھتی ہے پھر گھٹتی نہیں۔ جس دل میں گھس گیا وسوسہ، کوئی خال ہی بچ کے پلٹ کے ہدایت پر گیا، ورنہ فزادہم اللہ مرضا، اس کی مرض پھر زندگی بھر بڑھتی ہی رہتی ہے۔ اس کی مرض اللہ اور اللہ کا رسول ٹھیک کر دے اور کوئی معالج ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرما دیا فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ ان کی مرض کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اب کون ہے اللہ بڑھاتا رہے اور کوئی کہے کہ میں ختم کر دیتا ہوں اس کی؟ ہم جیسے تو ختم نہیں کر سکتے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کوئی طاقتور ہوں گے جو ختم کر سکتے ہوں گے، کوئی طاقتور ہوں گے جو ختم، اگر اللہ کا فیصلہ ہو گیا فزادہم اللہ مرض، اللہ اس مرض کو بڑھاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں آ گئی ہے۔ اور یاد رکھ لیں، دلوں کی مرض سب سے بڑی جو نفاق کی مرض ہے، سب سے بڑی اس کی بنیاد وسوسہ ہے، شک۔ ابتدائی یہیں سے ہوتی ہے اور وہ پھر بڑھتی ہے۔
آپ روزمرہ زندگی میں دیکھیں، اگر بعض آدمی کو وہم کی مرض ہو جائے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو غسل خانے بھیج دیں اور وہم کی مرض ہو یا وضو پہ بٹھا دیں، وہ پھر ہاتھ ہی دھوتا رہتا ہے ساری زندگی، وہ گھنٹہ لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے میری ابھی طہارت ہی نہیں ہوئی، وہ ٹوائلٹ کے بعد وہ دھوتا ہی رہتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی پھر دھوتا ہی رہتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی صفائی نہیں ہوئی۔ یہ آپ نے تجربہ کیا یا نہیں؟ اللہ نہ کرائے آپ کو مرض نہ ہو، مگر سن تو رکھا ہے کہ نہیں ہیں؟ غسل کرے وہ 3 مرتبہ حکم تھا ہاتھ دھوئے، وہ 300 مرتبہ دھو بیٹھتا ہے، قریب 70 مرتبہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہی صاف نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ وہم کی مرض ہے، وہم وسوسہ کو کہتے ہیں۔ بس آپ اس سے پوچھیں، اب اس کو پوچھو آپ کیا کرتے رہے، وہ کہتے کہ میں تو اتنا وقت الحمدللہ وضو کرتا رہتا ہوں، الحمدللہ اتنا وقت وضو کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ بولیے اتنا وقت اس نے وضو میں گزارا یا وسوسے میں گزارا؟ کس میں گزارا؟ ہم تو اتنا وقت مشن کی خدمت کرتے رہتے ہیں، وہ مشن کی خدمت ہوئی یا وسوسے میں رہے؟ اگر شک اور وسوسہ ہے، سمجھ گئے نا، وہ طہارت نہیں بڑھتی اتنا وقت لگانے سے، طہارت تو بیچاری وہ 1 بار یا 3 بار دھونے سے، جیسے اللہ رسول کا حکم ہے اس سے آ جانی تھی کاملاً، آپ اس کو 300 بار دھو دیں تو اس سے طہارت میں اضافہ نہیں ہوا، وہ تو وسوسہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ مرض کو بڑھاتا ہے۔ لہذا اس پر کوشش کریں، آج یہ پہلا میسج یہ لے کر جائیں کہ مشن حق ہے، کیا؟ اور کامیابی حق ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ